بھائیو، یہ وقت ایک ایسی قیمتی دولت ہے کہ ساری دنیا بھی سیکنڈ، دنیا کے گھنٹوں کی تو بہت دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، دوبارہ لا کر نہیں دے سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سب سے زیادہ قیمتی چیز اس دنیا میں سونے جواہرات کو سمجھتے ہیں، سونا کو، چاندی کو، ہیرے جواہرات کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہیرا گم ہو جائے اور نہ ملے تو اس کا بدل مل سکتا ہے، دوسرا ہیرا مل جائے گا۔ ایک سونا ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے تو اس کا بدل مل سکتا ہے، لیکن زندگی کا ایک لمحہ اگر نکل گیا، زندگی کا اگر کوئی منٹ نکل گیا تو ساری دنیا اگر مل کر اس منٹ کو واپس کرنا چاہے تو اس کا وہ بدل نہیں مل سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں، 15 اگست جمعہ کا دن 1:44 ہوا ہے اور اب 45 منٹ، 1 منٹ صرف گزرا ہے، ساری دنیا کے بادشاہوں کو اعلان ہے، ساری دنیا کے بادشاہوں اور حکومت کو اعلان ہے کہ آپ اپنی ساری انرجی کو اور اپنی ساری طاقت کو اور اپنی حکومت کے سارے پیسوں کو خرچ کر کے دوبارہ ہمیں وہ 1 منٹ واپس کر دیجئے کہ 15 اگست ہونا چاہیے اور جمعہ کا دن ہونا چاہیے اور 12:44 ہونا چاہیے۔ ساری دنیا ہاتھ جوڑ دے گی، ساری دنیا عاجز ہو جائے گی، وہ 1 منٹ واپس نہیں کر سکتی، اس کے بس میں ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ہماری زندگی کا 1 منٹ اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے وہ قوم ہمیشہ ترقی پذیر ہوتی ہے، ہمیشہ دنیا کے لیے اور اپنے لیے نافع بنتی ہے جو وقت کی قدر کرتی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی ہے، وقت بھی اس قوم کی قدر نہیں کرتی، وقت بھی اس قوم کو برباد کر دیتی ہے، اور وقت رہتے ہوئے وہ دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ آج یورپین قوم، آج جاپانی قوم، آج دوسرے ممالک کے رہنے والے یہ سائنس میں، یہ ٹیکنالوجی میں اور یہ دیگر چیزوں میں اتنی ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں وقت کی بڑی قدر ہے، وہ وقت کے بڑے قدرداں ہیں، ان کے یہاں وقت کی بڑی قیمت ہے۔ وہاں کا نظام یہ ہے، وہاں جانے والوں سے ہم نے سنا، کتابوں میں نہیں پڑھا، جانے والے جو وہاں جا چکے ہیں، وہاں رہ چکے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کا معمول یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے ملنے کا کوئی وقت دیا ہے کہ آپ 1:10 پر فلاں جگہ میں، فلاں ہوٹل میں یا فلاں جگہ آپ مجھ سے ملاقات کریں گے، تو اگر آپ 1:11 پر گئے تو وہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، وہ چلے جائیں گے۔ 1 منٹ بھی وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، 1:09 پہ نہیں آئے گا اور 1:11 تک انتظار نہیں کرے گا، 10 منٹ پر بھی پہنچے گا اور 10 منٹ پہ آپ سے ملاقات کر کے وہ چلا جائے گا۔ ان کے یہاں وقت کی اتنی قدر ہے، اور ہمارے حال یہ ہے کہ اگر 1:10 کا تو شاید 2:10 پہ آ جائے تو بھی غنیمت۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہونا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے ان کے یہاں۔ تو ہمارے یہاں وقت کے ضائع کرنے کو بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے اور اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا کہ زندگی، آخرت کے سارے کام کا دار و مدار انہی اوقات پر ہے۔ اگر ہم اس وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں استعمال کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، دنیا بناتے ہیں، آخرت بناتے ہیں، تب تو ہمیں وقت کے گزرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا اور یوں ہی چلے گئے تو پھر مرنے کا وقت جب آئے گا تو ہم فرشتوں سے سفارش کریں گے کہ اللہ سے کہہ دیجئے کہ 1 لمحہ کے لیے، 1 منٹ کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ ہم توبہ کر لیں گے اور اپنی پچھلی زندگی سے معافی مانگ لیں گے، اس وقت 1 منٹ کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے۔ اور یہاں پر یہ ہزاروں اور لاکھوں منٹ جو وقت کام کرنے کا ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا معاشرہ ضیاع وقت کا شکار ہے۔ یہاں پر مجلسوں میں، ہوٹلوں میں اور چوک چوراہے پر اور جو چوپالوں پر اور جو ہے نجی مجلسوں میں بیٹھ کر غیبت میں،
बहतान में, दूसरे की ऐबजोई में, दूसरे के लिए, दूसरे को जलील करने के लिए प्लानिंग बनाने में, ये हम अपने वक्त को ज़ाय करते हैं। अगर कुछ ना हो तो फिर खामखा का सियासी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उसमें हम अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं। और घंटों 2 घंटा एक कप चाय पीने के बहाने घंटों 2 घंटा वक्त ज़ाय हो जाता है और इसका एहसास नहीं होता है। हम उस 2 घंटे में चाहते तो दुनिया का कोई फ़ायदा हासिल कर सकते थे, इसलिए हमारे बड़े वक्त के ज़ाय होने से बहुत नाराज़ होते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान को अपने उस दिन पर आंसू बहाना चाहिए जो दिन गुजर जाए और उस दिन में वह न दुनिया का कोई काम करे और न आखिरत का कोई काम करे। है तो हमारे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आता है जो यूं ही वक्त बैठ कर ज़ाय कर देता है, न दुनिया का कोई काम करता है और न आखिरत की कोई तैयारी करता, बस यूं ही बैठ कर वक्त ज़ाय कर देता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे बहुत अफसोस है उन लोगों पर जो यूं ही लग़वियात और फजूलियात में अपने वक्त को ज़ाय कर दे, न दुनिया का कोई काम करे और न आखिरत का कोई काम करे। हमारे अकाबिरीन, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए इतनी मेहनतें की हैं, दुश्मनों का मुकाबला किया है और इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज उनके कुर्बानियों के नतीजे में है जो कुछ भी है हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन अकाबरीन के हालात को अगर आप पढ़ें, इनकी सवाने ज़िंदगी को आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने अपने वक्त की कितनी कदर की। ये वक्त को बचाने के लिए रोटी के साथ सालन नहीं खाते थे कि सालन लगाकर रोटी खाएं तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए खाली रोटी खा लिया करते थे। शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहु जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखा है, हमारे जमात में जाने वाले साथी अच्छी तरह जानते हैं। शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपने मजलिस में जो उनका कमरा था, ख़ास कमरा, उसी में बैठकर किताब लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे और खाने की कोई फ़िक्र नहीं। उनकी एक बहन थी जो वक्त पर खाना लाती थी और प्लेट में खुद ही लुक़मा बनाकर उनके मुंह में डाल देती थी। वो पढ़ते रहते थे और इस तरह वो खा लेते थे और पानी पी लेते थे। लेकिन जब वो दुनिया से उनकी बहन का इंतकाल हुआ तो फिर वो भूखे इस तरह काम करने लगे और ये अफसोस करने लगे कि मेरी अब बहन नहीं है जो मुझे वक्त पर खाना ला कर खिला दे। ऐसे वक्त के कदरदां थे ये लोग, कितने कीमती वक्त बनाने वाले थे। आज हम अपने वक्त को कैसे ज़ाय कर देते हैं, हमें इसका एहसास नहीं है। याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी क्या है। एक शायर कहते हैं, हयातों का नफासुन तो अद्दु फ़इन्नमा इज़ा मर्रत मिन्हा लन तऊद अबदा। आपकी ज़िंदगी क्या है? सेकंड, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा और घंटा से दिन और दिन से हफ्ता और हफ्ता से महीना और महीना से साल और साल की आप ज़िंदगी बनती है। तो वही सेकंड से तो ये ज़िंदगी बनी, वही लम्हा से तो ये ज़िंदगी बनी। हम जब लम्हा को ज़ाय कर देंगे, सेकंड को ज़ाय कर देंगे, मिनट को ज़ाय कर देंगे, घंटे को ज़ाय कर देंगे तो गोया हमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाय कर दिया। तो शायद यही कहता है, हयातों का अनफासुन, तेरी ज़िंदगी तो ये सांसों का नाम है, इन सेकंडों का नाम है, इनको शुमार करो, इसको याद रखो, इसकी कदर करो। क्यों? इदा मर्रत मिन्हा लन तऊद अबदा, इसलिए कि जब ये सेकंड गुजर जाएगा फिर कभी भी ये पलट कर नहीं आएगा, ये लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। हम में से कुछ लोग जो समझदार हैं, होशियार हैं, अपने वक्त को वो काम में लाते हैं तो अपनी दुनिया को भी अच्छी कर लेते हैं, अपनी आखिरत की भी तैयारी कर लेते हैं और उसी के सामने हम लोग हाथ मल के रह जाते हैं और अफसोस करते हैं, भाई सोचते हैं इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। अरे भाई देखो तो सही, वो वक्त पे सोता है, वक्त पे उठता है, वक्त पे दुकान खोलता है, मेहनत करता है, वक्त पे दुकान बंद करता है, सारी मेहनतें करता है, वक्त पे अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, वक्त पे उनके ट्यूशन पढ़ाने के लिए इंतज़ाम करता है, वक्त पे बच्चों को सुलाता है, वक्त पे बच्चों को बेदार करता है, वक्त पे बच्चों के टहलने का और तफरी का मौका देता है। वो अपने बच्चों पर मेहनत कर रहा है, वो अपनी दुनिया पर मेहनत कर रहा है, उसकी दुनिया बन रही है, उसके बच्चे तैयार हो रहे हैं, उसकी आखिरत संवर रही है और हम इस फिक्र में है कि तरक्की क्यों कर रहा है, हसद कर रहे हैं, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये सोचो तो क्यों बढ़ रहा है। वो काम आप करें तो क्या आप नहीं बढ़ेंगे? उनको अल्लाह से दोस्ती है और आपसे अल्लाह की दुश्मनी है, ऐसा तो नहीं। अल्लाह की तो सारी मखलूक बराबर है।
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے اعلان فرما دیا ہمیں کسی کی ذات سے نہ کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے، جو محنت کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے، جو محنت کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے۔ بلکہ دنیاوی ترقی کے لیے تو ایمان کی بھی شرط نہیں ہے، اگر غیر مسلم بھی دنیا کی ترقی کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، وہ محنت کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم افسوس کر کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تیسری نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، 5 نصیحت ہے، 2 نصیحت پہ 2 جمعہ میں بات ہو چکی، یہ تیسری نصیحت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم فراغک قبل شغلک، کہ اپنے زندگی کے خالی وقت کو، اپنی زندگی کے خالی اوقات کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کہ جب مصروفیت کا وقت آ جائے گا تو پھر چاہ کر بھی تم کچھ کام کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو اللہ معاف فرمائے وقت کو ضائع کرنے کا ایک سب سے بڑا سبب اور آلہ وہ یہ موبائل آ چکا ہے، جس میں ہمارے نوجوان خاص طور پر اس طرح گھس جاتے ہیں نیٹ میں، انٹرنیٹ میں، فیس بک میں، گوگل میں، اور جو ہے SMS میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ ان کا وقت تو کیا پوری رات یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں گزر جاتی ہے، گناہوں میں گزر جاتی ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے، موبائل اتنا خطرناک ہے، آپ کبھی لے کر بیٹھیں اور گھنٹہ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم ہوا، آپ اس کے اندر گھس جائیں، بند جب کریں گے تو پتہ چلا کہ 2.5 گھنٹہ گزر گیا۔ 2.5 گھنٹے کے اندر تو انسان دلی پہنچ جائے گا اس سے، فلائٹ سے، اور وہاں پہ جا کے کچھ کر سکتا ہے وہ۔ 2.5 گھنٹے گزر جاتا ہے، بیٹھتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ یاد رکھیے گا جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اس وقت تک ہمارا قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ جب تک ان کی زندگی کے متعلق 5 سوال نہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، عن شبابک فیما ابلا، عن عمرک فیما افلا، کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، بتاؤ تم نے اس وقت کو کہاں لگایا ہے؟ اس وقت کا ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، ہماری یہ جاگیر نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت کی چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو ضائع کر دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے، ہم اس کے امین ہیں۔ اللہ کے یہاں اس امانت کے متعلق ہم سے سوال ہوگا، اور جب تک یہ سوال کا جواب نہ دیا جائے اس وقت تک حساب کے لیے انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، وقت پہ عبادت ہو جائے، باقی وقت کو دنیا کے لیے استعمال کریں۔ آج مسلمان دنیاوی آلات کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے جو پیچھے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اپنے کام کے وقت کو، قیمتی وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ نوجوان ضائع کر دیتا ہے، اس کو کام میں نہیں لاتا، کام میں لاتا تو اپنی دنیا کو سنوار سکتا ہے۔ ایک روایت سنا کے اپنی بات ختم کروں، یہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر جنت تو جنت ہے، ما تشتہی الانفس، جو انسان چاہے گا وہ وہاں ملے گا، ہر خواہش پوری ہوگی، وہاں پر تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، دنیا کے چھوٹنے پر کوئی افسوس نہیں، کوئی تمنا نہیں کریں گے کہ دنیا کا یہ حصہ چھوٹ گیا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جس کے چھوٹنے پر جنتی کو بھی افسوس ہوگا۔ اگر تصور کریں وہ چیز کتنی قیمتی ہوگی کہ دنیا کے جس کے چھوٹنے پر جنتی جنت میں افسوس کریں گے، جبکہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، جنت ٹینشن کی جگہ نہیں ہے، دنیا کے چھوٹنے پر کسی جنتی کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہے میرے بھائیوں؟ وہ نہ اولاد ہے، وہ نہ بیوی ہے، وہ نہ خاندان ہے، وہ نہ دنیا کے محلات ہیں، وہ نہ دنیا کی دولت اور نہ دنیا کی سواریاں اور نہ یہاں کے بنگلات ہیں۔ یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن يتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بہم ولم یذکر اللہ عز وجل فیہا، جنتی کو دنیا کی کسی چیز پر حسرت اور افسوس نہیں ہوگا، مگر ہاں زندگی کا وہ وقت، زندگی کا وہ ٹائم، زندگی کا وہ لمحہ جو ان سے گزر گیا اور جس میں انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، اس پر ان کو افسوس ہوگا اور غم ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے
کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ جس کو ضائع کر دینے پر آخرت میں جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی لوگوں کو اس پر افسوس ہوگا۔ آج ہم لوگ کتنی آسانی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے لیے کام تیار کرے، عبادت کے وقت میں عبادت کرے، نماز پڑھ لے، تلاوت کرے، ذکر کر لے، اس کے بعد وقت کو فارغ نہ رکھے، اس کے بعد اپنے لیے کوئی کام طے کر لے، کوئی دکان کی تیاری کرے، کوئی کھیتی باڑی میں جائے، کوئی ملازمت کرے، کچھ نہ ہو تو دستکاری کرے۔ پہلے زمانے میں تو بہت سی دستکاری ہوتی تھی، لوگ اپنے ہاتھ سے ہل بیل بھی چلاتے تھے، رسیاں بھی کاٹتے تھے، بہت سارا کام کرتے تھے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل زمانہ ہو گیا، وہ سارا ہاتھ کا کام ختم ہو گیا۔ گھر میں ہاتھ کا کام کچھ کرتے ہی نہیں، یہ بیٹھ کر صرف بیٹھے رہتے ہیں، ناشتہ وقت پہ ناشتہ کر لیا، کھا لیا بس، اور لیٹ گئے، ادھر ادھر چلے گئے، چوک چوراہے پہ گھوم کے آ گئے، بس ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ یہ آپ کی دنیا کو بھی برباد کرے گی اور آپ کی آخرت کو بھی برباد کرے گی۔ الوقت کا سیف ان لم تقطعہ یقطعک، فرمایا یہ وقت دو دھاری تلوار کی طرح ہے، یا تو آپ اس کو استعمال کر لیں ورنہ یہ آپ کو زخمی کر دے گا، ورنہ یہ آپ کو استعمال کر لیں۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو وقت کی قدر نہ کرے۔ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی ہے، وقت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، وقت اس کو ذلیل کر دیتا ہے، وقت اس کو رسوا کر دیتا ہے، وقت اس کو بے یار مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس نہ کوئی قوت ہے، نہ طاقت ہے، اور نہ ہمارے پاس عہدہ ہے۔ کیوں؟ یہی وقت ان کو ملا، یہی وقت ہم کو ملا، انہوں نے وقت کو کام میں لایا اور وہ ہر جگہ آ گئے، ہر ڈگری حاصل کر لی انہوں نے، ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ آ گئے، ہر آفس میں آپ کو ان کے لوگ ملیں گے، طاقت ان کے پاس، عہدہ ان کے پاس، قلم ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، اور آپ یہ ہیں کہ صرف قنوت نازلہ پڑھتے رہیں فجر کی نماز میں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں۔ یاد رکھیں دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ میاں بیوی شادی کرے نا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ بچہ دے دے، بچہ ہوگا؟ شادی ظالم تم نے کیا نہیں، بچہ کہاں سے آئے گا؟ پہلے اسباب اختیار کرو، دنیا کے مادیت دنیا ہے، اسباب اختیار کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، تب اللہ تمہارے دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے، یہ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، یہ اعلیٰ جو ہے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے، یہ طاقت بنانے کے لیے، یہ مادیت اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنی انرجی کو صرف کرتے نہیں، محنت کرتے نہیں، کوشش کرتے نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں، اور جب ظالم ان کے سر پر چڑھتا ہے وہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اپنی قوت دکھاتے ہیں، اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہیں، اپنے قلم کا استعمال کرتے ہیں، تو مسلمان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، فجر کی نماز میں قنوت پڑھتا ہے، خانہ کعبہ میں دعا کرتا ہے، کچھ کام آنے والا نہیں، یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ پہلے آپ تیاری کیجئے، مقابلے کی تیاری کیجئے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے، تب جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے آپ 15 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، 12 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کہاں دعائیں قبول ہو رہی؟ جتنی دعائیں اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اپنے وقت کو بچائیے، اپنے وقت کو کام میں لائیے، اپنے اولاد کے وقت کی نگرانی کیجئے کہ ان کا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا ہے، ان کا وقت پڑھنے میں لگنا چاہیے، ان کا وقت اسکول جانے میں لگنا چاہیے، ان کا وقت ٹیوشن پڑھنے میں لگنا چاہیے، ان کا وقت جو ہے گھر میں ہوم ورک کرنے میں لگنا چاہیے۔ وہ کھیل رہے ہیں، وہ کود رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے، تو کیا یہ قوم کے رہبر بن سکتے؟ یہ قوم کے رہنما بن سکتے؟ یہ آنے والی نئی نسل جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ایسے وقت میں صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے۔ یہی وقت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے جو برف کی طرح مسلسل پگھل رہا ہے، ہم اس کو استعمال کر لیں ورنہ یہ وقت ضائع ہو جائے گا، اور یہ پھر 5 سال سے لے کر یہ 55 اور 60 سال کی عمر آ جائے گی اور پھر دنیا سے چلے جائیں گے اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اس وقت کوئی افسوس کرنا ہمیں کام نہیں دے گا۔
اس لیے خود بھی اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی وقت کا قدر کرنے کی تلقین دیں، اپنے بچوں کو بھی وقت کی حفاظت کرنے کی ترتیب سوچیں، تب انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں سرخرو بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل میں، انٹرنیٹ میں، لغویات میں، فضولیات میں، غیبت میں، حسد میں اور بہتان تراشی میں اور گپ شپ میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا